مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ بادشاہ وقت تھے۔ آج کل کے بادشاہوں جیسے نہیں، پہلے کے جتنے بادشاہ ہوتے تھے ان کے اندر کچھ نہ کچھ دین کی فکر، اللہ کا ڈر اور خوف یہ ان کے دلوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے جو ہے وہ کمرے کے اندر سوئے ہوئے تھے، محل کے اندر۔ تو اتنے میں رات کے آدھی رات کے وقت انہیں یوں لگا کہ کوئی چھت کے اوپر چل رہا ہے، اور تالی بجائی اٹھ کر۔ تو دربان اندر حاضر ہوا تو کہا کہ چھت کے اوپر کوئی ہے، جا کر دیکھو۔ تو دربان جلدی سے بھاگے وہاں سے اور چھت کے اوپر گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی ہے، اسے پکڑ کے لے آئے بادشاہ سلامت کے پاس۔ سامنے پیش کیا تو سفید اس کے بال، کمر جھکی ہوئی، نورانی چہرہ۔ تو کہا بابا جی کیا کر رہے تھے آپ؟ تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں، میری اونٹنی گم ہو گئی، وہ تلاش کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ خیریت ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کہاں اونٹنی تلاش کر رہے ہو؟ اور یہ کون سا ٹائم ہے اونٹنی تلاش کرنے کا؟ رات کے آدھی رات کو، اور یہ آپ محل کی چھت کے اوپر اونٹنی کیسے تلاش کر رہے ہو؟ وہاں آپ کو اونٹنی کیسے ملے گی؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کے سامنے وہ جو بزرگ کھڑا تھا تو اس نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور کہنے لگا کہ ابراہیم، جیسے محل کی چھت کے اوپر میری اونٹنی نہیں مل سکتی، اسی طرح محل کے ان نرم اور نازک گدوں کے اوپر، ان کے اوپر اللہ بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ کو پانے کے لیے ان سے دور ہونا پڑتا ہے۔ تو بس اس نے اتنی بات کہی تو یہ بات حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اوپر لگی، اور کہا کہ اس بابا کو چھوڑ دو، جانے دو، اس نے میری آنکھوں کو کھول دیا۔ انہیں آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، چلے گئے وہ بزرگ۔ اب یہ ساری رات ان کی ایسے ہی گزری، جاگتے ہوئے گزری، سوچتے رہے۔ ظاہر ہے ایسے تو نہیں تھے، نیک بادشاہ تھے، تو بات کو سمجھ گئے فوراً۔ صبح ہوئی تو بادشاہت کو خیر آباد کہہ دیا، اور سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ دین کے اوپر چلتے رہیں اور بادشاہت بھی کرتے رہیں، اس کے اندر کون سا حرج ہے، لیکن انہوں نے کسی کی نہیں مانی، چلے گئے ایسے ہی۔ بہت عرصہ گزر گیا، ان کی جگہ دوسرا بادشاہ منتخب ہو گیا۔ ایک دفعہ وہ جو بعد والا بادشاہ تھا وہ صبح صبح ٹہلنے کے لیے سمندر پر گیا، تو اس کے وزیر مشیر بھی اس کے ساتھ تھے۔ تو اس نے دیکھا ٹہلتے ٹہلتے ایک بابا جی سا بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا قریب گئے تو حضرت ابراہیم بن ادہم وہ موجود تھے۔ تو بادشاہ کے صرف دل کے اندر یہ بات آئی، زبان سے نہیں بولی، صرف دل کے اندر یہ بات آئی کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے، اتنی بڑی بادشاہت کو چھوڑ کر کس کام میں لگا ہوا ہے۔ اور کیا کر رہے تھے حضرت ابراہیم ادہم؟ بیٹھے ہوئے تھے سمندر کے کنارے پہ، پھٹے ہوئے سے کپڑے تھے، اور اپنے ایک سوئی دھاگا ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور کسی کپڑے کو سی رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ تو جو ان کے دل کے اندر بات آئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم بن ادہم کے دل کے اوپر وہ بات القا کر دی کہ تیرے بارے میں بادشاہ یہ بات سوچ رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور اپنی سوئی کو ایسے لے کے سمندر کے اندر پھینک دیا۔ جیسے وہاں پر پھینکا تو اس کے بعد سمندر کہنے لگے، اے سمندر میری سوئی واپس کر، میری سوئی واپس کر۔ تو یہ ماجرا تو وہ بادشاہ اور اس کے وزیر بھی دیکھ رہے تھے، چلتے چلتے وہ رک گئے کہ یہ کیا کام کر رہا ہے۔ سمندر میں سے بہت ساری مچھلیاں نکلیں اور ان کے منہ میں سوئیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے نہیں، یہ نہیں مجھے چاہیے، جو میری اپنی سوئی ہے لوہے کی وہ مجھے چاہیے۔ تو باقی مچھلیاں نیچے چلی گئیں، ایک مچھلی آگے آ گئی، وہ آگے بڑھے اور اس مچھلی کے منہ میں سے اپنی سوئی کو واپس لے لیا، اور پھر بادشاہ وقت کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے بادشاہ، تو اس وقت لوگوں کے اوپر حکومت کر رہا ہے، اور میں لوگوں کے دلوں کے اوپر کیا، میں سمندر کی مخلوق کے دلوں کے اوپر بھی میں حکومت کر رہا ہوں۔ میں اس عارضی حکومت کو چھوڑ دیا اور میں
وہ حکومت کرنے کے لیے تیار ہو گیا جس کے اوپر اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور دنیا والے بھی راضی ہوتے ہیں، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ دیکھ لو آج اس بادشاہ کو کوئی نہیں جانتا، لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا جانتی ہے۔ جو بھی تھوڑا بہت مطالعے سے واقف ہو اور شوق رکھتا ہو، حضرت ابراہیم بن ادہم کو لازمی جانتے ہیں، اور ان کے واقعات آج بھی لکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير